بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار محترم شیخ الجامعہ پروفیسر طارق منصور صاحب، مہمان خصوصی سابق صدر جمہوریہ ہندوستان عزت مآب پرنب مکھرجی صاحب، دیگر مہمان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جشن سر سید کا انعقاد کر کے ان کی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محسن قوم کو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس 200 سالہ جشن کی آپ تمام علی برادری کو۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ حاضرین، اس دنیا میں بہت ساری شخصیات پیدا ہوئیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں آج تک بھلایا نہ جا سکا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی شخصیت مختلف اوصاف کی حامل تھی۔ انہی میں سے ایک سر سید علیہ الرحمہ بھی ہیں۔ سر سید بیک وقت معلم، مقرر، ماہر تعلیم، مصلح قوم، ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار اور جدید ہندوستان کے عظیم معماروں میں سے ایک تھے۔ ان کی خدمات نے غیر فانی نقوش چھوڑے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالا ہے۔ سر سید نے لوگوں کو جہالت سے تعلیم کی طرف اور تقلید سے اجتہاد کی طرف بلایا۔ ماضی پرستوں کو حال سے روشناس کرا کر مستقبل کی فکر کرائی۔ مسلمانوں کی ذبح و حالی پر رونے کے بجائے اس کے اسباب تلاش کرنے کا طریقہ بتلایا۔ بدلتے حالات کے ساتھ خود کو بدلنا اور حکومت وقت کے ساتھ باغیانہ نہیں بلکہ حکمت کا پہلو اختیار کرنا سکھایا۔ پوری قوم کو ایک جسم مان کر اس کے مرض کی تشخیص کی اور اس کا علاج جدید تعلیم کو بتایا۔ ایک طرف اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا تو دوسری طرف سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے لوگوں میں سائنسی رجحان کو بڑھایا تو تیسری طرف تہذیب الاخلاق نکال کر ایک غافل قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ غرض یہ کہ اس شخص نے خود کے لیے کچھ نہ کیا اور اپنے آپ کو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے قوم کی خاطر اپنے پیروں میں گھنگرو باندھے، در در گیا، چندہ مانگا۔ لوگ چندہ دیتے دیتے تھک گئے مگر وہ شخص چندہ مانگتے مانگتے نہ تھکا، یہاں تک کہ نواب رامپور سے چندہ لینے کے لیے وہ بھکاریوں کی صف میں تک جا بیٹھے اور طوائفوں سے چندہ مانگنے میں بھی انہیں آر محسوس نہ ہوئی۔ اس سے آگے بڑھ کر کے سر سید نے جامع مسجد کا پتھر خریدنے کے لیے اپنی بیوی کے تمام زیورات بیچ ڈالے اور ولیم میور کو جواب دینے کے لیے اپنا گھر تک گروی رکھ دیا۔ سر سید نے قوم اور ملک کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی مگر اس کی قوم نے ان کی ان قربانیوں کا بدلہ اس پر 68 کفر کے فتوے لگا کر کے دیا۔ کسی نے اس شخص کو کافر کہا تو کسی نے اسے انگریزوں کا ایجنٹ بتایا مگر وہ شخص مرتے دم تک یہی کہتا رہا، تم مجھے جو چاہو کہو مگر خدا کے واسطے اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے دور نہ کرو۔ لاکھ مخالفتوں کے باوجود سر سید نے اپنے مشن کو نہ بدلا اور دیکھتے دیکھتے مدرسۃ العلوم ایم کالج ہوتے ہوئے آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ حاضرین، سر سید کی خدمات ہر میدان میں ہیں مگر ان کے کارناموں کا ذکر مختصر طور پر کر دینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے 1857 کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی زندگی بخشی۔ اگر سر سید بیدار نہ ہوتے تو مسلمانوں کو وہی حال ہوتا جو اسپین میں ہوا تھا۔ ان کی دوسری بڑی خدمت ان کی علمی خدمات ہیں جس کے تحت سر سید نے اپنی گراں قدر تصانیف کا اضافہ کر کے علمی سرمایہ کو اور بڑھا دیا۔ ان کی تیسری بڑی خدمت ان کی صحافتی خدمات ہیں جن کے تحت سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکال کر صحافت کو ایک نیا رخ دیا۔ ان کی چوتھی بڑی خدمت ان کی ادبی خدمات ہیں جن کے تحت سر سید نے خطوط نگاری اور سادہ نثر کا رواج ڈال کر اردو زبان کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ان کی پانچویں بڑی خدمت ان کی مذہبی خدمات ہیں جن کے تحت سر سید نے مذہب پر ہونے والے حملوں کا جواب جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے دینا سکھایا اور یہاں تک کہ ولیم میور کو اپنا قائل کر لیا۔ سر سید نے اپنی مختصر سی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اب چمن سر سید کے بلبل ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، ان کے نظریوں کو عام کریں، ایک ایسا ہندوستان بنائیں جیسا وہ دیکھنا چاہتے تھے، اپنے وقت کی قدر کریں۔ صرف 17 اکتوبر کے دن سر سید کو یاد کرنا یہ محبت کا تقاضا نہیں، محبت یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر دن یوم سر سید ہو۔ ہم علم کے میدان میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ آگے بڑھ کر قوم اور ملک کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے کر
پوری دنیا سے ظلم اور ستم کا خاتمہ کر دیں اور پوری دنیا کو یہ بتا دیں جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا. آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اے علی گڑھ روح سید علم فن کے گلستاں، ہم تیرے ہی پھول ہیں اور تیرے ہم باغباں، چل دیا ہے اس چمن سے اب خزاں کا کارواں، یہاں کی تکبیر و اذاں سے کانپتا ہے آسماں. اے علی گڑھ روح سید علم فن کے گلستاں. بہت بہت شکریہ، والسلام. بہت شکریہ اشرف.